آج 25 رجب ہے اور اللہ کے ایک ایسے نیک بندے کی شہادت کا دن ہے جسے دنیا امام موسیٰ کاظم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور آپ کے جانشین ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ ایک مرتبہ کسی کا غلام امام موسیٰ کاظم کے پاس حلوے کا تحفہ لے کر آیا۔ آپ نے اس غلام کو اس برتن سمیت 1000 دینار میں خرید لیا اور پھر اسے آزاد کر دیا اور وہ حلوے کا برتن بھی اسی غلام کو واپس کر دیا۔ ذرا ان کی سخاوت تو دیکھیے کہ غلام آپ کے پاس تحفہ لے کر آیا تھا، آپ نے اسی غلام کو خرید کر 1000 دینار بھی دیا اور وہی حلوہ اسے واپس کر دیا۔ اور نبی پاک کے اہل بیت کی کیا شان ہے، اللہ کے جو نقصان پہنچانے بھی آتا ہے اسے بھی نواز دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے ایک تھالی میں 1000 دینار رکھ کر اسے عطا فرمایا، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مدینہ شریف میں 300-400 دینار کی تھیلیاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ جسے بھی یہ تھیلی ملتی وہ خوش ہو جایا کرتا تھا۔ امام ابن جوزی صفت الصفوہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ سفر کے دوران قافلہ قادسیہ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ خوبصورت کپڑوں میں بڑی تعداد میں ہے اور ایک خوبصورت چہرے والا سرخی مائل سفید رنگ کا نوجوان اکیلے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کپڑوں کے اوپر اون کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کہیں دکھاوے والا صوفی تو نہیں ہے، اور یہ کہیں یہ تو نہیں چاہتا کہ سفر میں لوگوں پر بوجھ بن جائے، کیونکہ جو دکھاوے والے صوفی ہوتے ہیں وہ لوگوں پر بوجھ بنتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس شخص کو ڈانٹوں۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس جوان نے کہا، اے شفیق، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے، اس نوجوان نے آپ کو، حضرت شفیق بلخی کو قرآن کی آیت سنا دی کہ بہت زیادہ گمانوں سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا، اور حضرت شفیق کہتے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میرے دل کی بات کو اس نوجوان نے کیسے بیان کر دیا۔ ضرور وہ نیک بندوں میں سے ہے جو میرے دل کی بات جان گیا۔ پھر جب قافلہ واسقہ کے مقام پر رکا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان عبادت کر رہا ہے۔ اس کا جسم کانپ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے کہا، یہی میرا ساتھی ہے جس کی میں تلاش کر رہا تھا۔ میں ان کے قریب گیا، اس جوان کے، اور نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ جوان فارغ ہوا تو مجھ سے کہنے لگا، اے شفیق، یہ آیت پڑھو کہ بے شک میں توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے وہی چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ اس نے دوسری مرتبہ میرے دل کی بات بتا دی تھی۔ اس مرتبہ آپ توبہ کی نیت سے اس جوان کے پاس آئے تھے کہ مجھ سے جو بدگمانی ہو گئی میں اس سے توبہ کروں، تو اس جوان نے آپ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی یہ آیت سنا دی کہ بے شک میں توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر جب قافلہ زبالہ میں رکا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان ایک کنویں کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے جس سے وہ پانی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی بیچ اس کے ہاتھ سے وہ برتن کنویں میں گر گیا۔ اس نے آسمان کی جانب نگاہ کی اور کہنے لگا کہ جب مجھے پانی کی پیاس لگتی ہے تب بھی میرا رب تو ہی ہے، اور جب میں کھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو تب بھی میری طاقت تو ہی ہے۔ اے میرے رب، میرے معبود، تو جانتا ہے کہ میرے پاس اس پیالے کے سوا دوسرا برتن نہیں ہے، تو مجھے محروم نہ کر۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ گیا اور اس جوان نے اپنا برتن لے لیا اور پانی بھر کر وضو کیا اور کچھ رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہ ایک ٹیلے پر چڑھا اور اپنے برتن میں مٹی بھرنے لگا۔ میں نے وہاں جا کر اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا فرما دے۔ تو اس جوان نے کہا، اے شفیق، اللہ عز و جل کی ظاہری و باطنی نعمتوں کا نزول تو ہوتے ہی رہتا ہے، اس پر حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھو۔ حضرت شفیق کہتے ہیں کہ پھر اس جوان نے مجھے برتن دیا تو اس میں مٹی کی بجائے شکر اور ستو تھا۔ میں نے وہ پی لیا۔ خدا کی قسم، میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار آج تک کچھ نہیں پیا۔
میں نے وہ چیز پیٹ بھر کر پی اور کئی دنوں تک مجھے پیاس اور بھوک نہ لگی۔ پھر وہ جوان وہاں سے غائب ہو گیا اور مجھے نہ ملا۔ مکہ مکرمہ میں ایک پانی کے ذخیرے کے پاس دکھائی دیا۔ وہ جوان عبادت میں مشغول تھا، ساری رات عبادت کرتا رہتا اور فجر میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا، پھر فجر ادا کرتا، پھر طواف کیا کرتا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا اور دیکھا کہ اب خادم اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہیں، مال و اسباب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی یہ حالت پہلے سے الگ تھی۔ میں نے کسی شخص سے وہاں پوچھ لیا کہ یہ شخص کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ موسیٰ ابن جعفر ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں۔ حضرت شفیق فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو میں کہہ اٹھا کہ ایسی کرامات اور عجائبات کرشمے تو ایسی شان والے ہی سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی، کیا شان ہے اللہ کے محبوب کے اہل بیت کے چراغوں کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ولیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔